استاد سعید سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارض روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج محمد والے عزیزان محترم، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ذکر پروردگار کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا پروردگار نے ذکر کیا ہے۔ شب جمعہ بھی ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ بہرحال اسی غرائز سے کہ تبرکاً جو ہے وہ آج کی شب میں ہمارا بھی نام عبادت گزاروں میں لکھا جائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایام تو بہرحال خوشی کے چل رہے ہیں، ایام تو ایام غدیر ہے، اور غدیر کو جس طرح منانا چاہیے اس طرح شاید ہم نہیں مناتے ہیں، کیونکہ اگر غدیر کو صحیح زندہ کیا جاتا تو عاشورہ نہ ہوتا۔ غدیر کو بھلا دیا گیا، اسی لیے عاشورہ میں امام حسین کو قربانی دینی پڑ گئی، اور اگر امام حسین کی قربانی کو بھی بھلا دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ہماری زندگیاں گزرتی چلی جائیں گی، ہم اپنی عمروں کی سالوں کو بیتتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہر ایک عمل کو اگر احسن طریقے سے، صحیح طریقے سے انجام نہ دیا جائے تو اس کا نتیجہ انسان خود بھی بھگتتا ہے اور آنے والی نسلیں بھی اس کو فیس کرتی ہیں۔ خود میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ایام اللہ حج بھی گزرے، 9 ذی الحج بھی گزری، اور شہادت حضرت مسلم ابن عقیل، میں اسی میں سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیونکہ محرم آنے والا ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ جس امام کو کوفہ والوں نے بلایا تھا
انہوں نے کیا وجہ تھی کہ امام کے نائب کو تنہا چھوڑ دیا؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم تاریخ میں کسی پر اعتراض جب کرتے ہیں تو بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. انہوں نے یہی نہیں کیا، انہیں یہ کرنا چاہیے تھا، وہ اگر ایسا کر لیتے. یہ سب پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس بہت آسان ہے، مشکل جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کی ہے کہ اگر میں پریزنٹ ہوتا پاسٹ میں تو میں کیا کرتا، یا وہ جن لوگوں نے جو کرنا تھا نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا. خود دیکھیں تاریخ جو ہے وہ داستان تو نہیں ہے کہ ایک واقعہ کہانی سنیں اور میں آپ کو سناؤں اور آپ گریہ کریں اور چلے جائیں اور میری اور آپ کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو اور ہم یہی کرتے رہے ساری زندگی. جیسے ہمارے اور بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں، اپنے اوصیاء کے بارے میں، وہ بس یاد کرتے ہیں. بس وہ یاد جو میرے حال کو اچھا نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ پھر میں صحیح یاد نہیں کر رہا. اب کون سی چیز ہے کہ جنہوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا؟ مگر یہی کوفہ نہیں تھا کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے اور امام کو بلایا. خود امام نے اپنے جانے سے پہلے وہ اپنے ایک نائب کو بھیجا. وہ جو امام کا نمائندہ ہوتا ہے، ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے، وہ امام کا ریپرزنٹیٹو ہے. ہم آج کل بعض اوقات مراجع علماء بزرگان کے ریپرزنٹیٹو کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مراجع بھی ایسے ہی ہوں گے خدا نہ خواستہ. خوب میں اگر غلط ہوں تو یقیناً ایک بڑا عالم دین غلط نہیں ہوگا، لیکن جب امام کسی کو نمائندہ بنا رہے ہیں تو گویا نمائندہ عقل ہوتا ہے بھیجنے والے کی. یعنی کیسا شخص بھیج رہے ہیں. شخص ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی مشکل ہے، نہیں، شخص اپنے اندر وہ ساری خصوصیتیں، وہ ساری ایبلٹیز رکھتا ہے کہ امام حسین نے اپنی جگہ بھیجا کہ جاؤ مجھے بلا رہے ہیں، آپ پہلے چلے جاؤ، دیکھو یہ کتنے ریڈی ہیں. آپ کے سامنے واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں وہ بات نہیں تکرار کروں گا، میں صرف اس طرف متوجہ کراؤں گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے خود لکھا تھا اور خاص لوگ اصحاب تھے پرانے، وہ کیوں نہیں حضرت مسلم کی مدد کر پائے. وہ سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو وہاں کے لوگوں کا اور خاص طور پہ ان بڑے لوگوں کا کہ جب حضرت مسلم کے پاس بیٹھے اور کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. اور امام نے کہا میں امام ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، یعنی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. جس لیک تھا ان کے اندر، جو نقص تھا، تاریخ جس کو بہت واضح کہہ رہی ہے، وہ بے بصیرت تھے. بصیرت نہیں تھی ان کے اندر. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ خوب ذرا بصیرت لفظ مشکل ہے یا سنا ہوا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے. بصیرت یعنی ظاہر بین نہ ہو شخص، یعنی جو فرنٹ میں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کی ڈیٹیل میں جائے کہ پیچھے کیا ہے، کہیں میں دھوکہ تو نہیں کھا رہا. وہ بے بصیرت تھے، وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ دشمن کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ، اور وہ اسی کے اندر آ گئے اور بعد میں گریہ کیا، توبہ کیا، قیام توابین ہے، سب کچھ کیا، لیکن کیا فائدہ اس وقت توبہ کرنے کا، کیا فائدہ اس وقت قیام کرنے کا جب امام حسین پیاسے کربلا میں شہید ہو چکے تھے. اور جانے محترم یہ تاریخی نکات بہت امپورٹنٹ ہے. محرم آ رہا ہے، ہمیں درس لینا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنے وقت کے امام کو جو بلا رہے ہیں الجل مولا آ جائیے. دعا ندوہ بھی پڑھتے ہیں، دعا توسل بھی پڑھتے ہیں، استغاثہ امام زمانہ بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں. خوب امام آ گئے تو اس وقت ہم امام کے ساتھ کیا کریں گے؟ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی خدا نہ خواستہ یہ چیزیں جو کوفہ والوں کے اندر تھی پائی گئی تو تم بھی وہی کرو گے جو انہوں نے کیا تھا. خوب یہاں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں کہ یہ محرم آ رہا ہے، 2 مہینے ہم نے مجلس سننی ہے.
کیا ہم ابھی تک پچھلے سال سے ابھی تک وہی ہیں یا تبدیل ہوئے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز دشمن کی پہچان ہے. اصل وہاں وہ دشمن کو پہچان نہیں پائے. دشمن لبادے میں آیا. ابن زیاد جو ہے وہ لبادے میں آیا, اور اس چکر میں کہ امام آ رہے ہیں اور آ کر اس نے جو ہے وہ سب پورا نظام جو ہے وہ لے لیا, جس میں دنیا پرستی, دولت, سونا, آسائش کی زندگی, جان کا خطرہ, گھر کا خطرہ, اولاد کا خطرہ, اسٹیٹس, حیثیت, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. ہم بھی انہی چیزوں میں گرفتار ہیں دنیا کے اندر. ابھی کل امام زمانہ آئے اور اگر مجھے یہاں سے ہٹا دیں کہ بھائی یہ آپ کا اسٹیٹس ختم ہے, اب آپ کچھ اور کریں گے, یا مثلا آپ اعلان کریں گے, مجلس نہیں پڑھیں گے, تو کیا میں تیار ہوں اسٹیٹس سے ہٹنے کے لیے امام کی خاطر؟ یا نہیں مولا میں مجلس, میرا سٹینڈرڈ ہے مولانا, میں مولا میں اعلان کروں گا. اسی طرح ہماری زندگی کے مختلف چیزیں ہیں. کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ پائیں گے جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہوئی آج زندگی کے اندر؟ عزیزان محترم, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں آپ لوگوں کو ٹینشن دینے نہیں آیا. 2 دن آگے عید کے جشن ہے, انشاءاللہ آپ مسکرائیے گا, لیکن تھوڑا سا سٹریس لینا ضروری ہے صحت میں, ورنہ کولیسٹرول بند کیسے ہوگا آپ کا میرا؟ اگر ہم سب خوش ہوتے رہیں تو خوش ہونے میں تو انسان پھول رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا کمزور بھی ہونا چاہیے انسان کو. عزیزان محترم, واقعاً جو عاشق ہے وہ توتا رہتا ہے اپنے محبوب کے ایک دیدار کے لیے. ہم کیسے عاشق ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشی سے گزر رہی ہیں اور ہمارا امام نہیں آ رہا ہے. کل روز جمعہ ہے, متوقع ظہور کا دن ہے. ہم کتنے آمادہ ہیں اپنے امام کے لیے, کتنا ہم انتظار کرتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز عزیزان محترم, دشمن کی پہچان ہے. دشمن کون ہے؟ اصل دشمن ہے کیا؟ دشمن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دشمن کی تعریف کیا ہے؟ دشمن اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے سامنے والے کو نقصان پہنچائے یہاں تک کہ اس کو ختم کر دے, یعنی اس کو ختم کر دے دنیا سے, یا اس کو کسی طریقے سے اتنا نقصان پہنچائے. اس کا اثر اگر دشمن کا یہی ہے, یا اس کو نقصان پہنچائے یا سامنے, یہ دشمن کی عام سادی ڈیفینیشن ہے. خود ابھی میرا آپ کا دشمن کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سب سے سخت ترین تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. خب شیطان کیوں دشمن ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے شیطان کا؟ خب یا تو آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا ہو تو وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے نا. مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں روڈ پہ, کسی کو آپ نے دھکا دے دیا, کسی کو آپ نے گاڑی مار دی, کسی کا آپ نے فائنینشیل نقصان کر دیا, تو وہ آپ سے دشمنی کرے گا. ہم نے شیطان کا کیا بگاڑا جو شیطان ہمارا دشمن ہے؟ خب یہ بہت مہم ہے کہ شیطان کیوں دشمنی کر رہا ہے بنی آدم سے. خب یہ آپ کے سامنے ہے کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا, کہا سجدہ کرو, تو شیطان نے کیا کہا؟ میں اس سے افضل ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے کیوں؟ کہ حضرت آدم نے کوئی نقصان دیا تھا شیطان کو؟ کیا حضرت آدم نے کچھ کہا تھا شیطان کو؟ کیوں اس نے دشمنی کی؟ قرآن کہتا ہے حسد اور کبر کی وجہ سے, یعنی جیلسی کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, اپنے آپ کو بڑا دیکھتا تھا. خب یہ 2 فیکٹر جو شیطان کے اندر پائے جاتے تھے, جو شیطان کو پھر اس کی وجہ سے جب اس نے کام نہیں کیا, خدا نے کہا باہر نکل جاؤ. جب نکال دو تو اس نے بولا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو, میں اس کی اولاد کو قیامت تک نہیں چھوڑوں گا. خب وہ سخت ترین دشمن کہہ رہا ہے. خب کیا ہم اپنی زندگی میں شیطان کو پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ پہلی چیز شیطان ہے. میں بہت تیزی سے آؤں گا, وقت بہت محدود ہے. قرآن اور کس کو دشمن کہہ رہا ہے؟ قرآن اور دشمن کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے, تمہاری بیویوں میں سے جو تمہارے دشمن ہیں بچ کے رہو. اب انسان کہے کہ اولاد اور بیوی یا میاں بیوی کیا ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ اصل یہ کیوں دشمن ہوں گے؟ یا اور آگے چلیں کہ یہ مال, پیسہ اور اولاد یہ فتنہ ہے, اس سے بچو. یعنی کیسے میرا مال مجھے کیوں نقصان دے گا, میری اولاد مجھے کیوں نقصان دے گی؟
اور آگے چلے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے سخت ترین دشمن اس کے دو پہلوؤں میں اس کا نفس ہے، یعنی نفس یعنی سول، انسان کا اپنا، یعنی انسان خود اپنا سب سے سخت ترین دشمن ہے۔ خب اگر آپ یہ دشمن کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کتنے دشمن ہیں ایک انسان کے، اور یہ جو انسان سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ سب سے زیادہ خود نقصان دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ عزیزان محترم، دو چیزیں انسان کے اندر ہیں، ایک دنیا کی طرف اٹریکشن، ایک خدا کی طرف بڑھنا۔ یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں۔ اگر وہ دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف اپنی ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر خدا کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دنیا اس سے چھٹتی ہے۔ اب یہ جنگ اس کی اپنے ہی آپ سے جنگ ہے، یعنی گویا دو میں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور یہ دو میں آپس میں جنگ کر رہے ہیں۔ ایسی ہے، اٹس ویری پریکٹیکل۔ میں کوئی آپ کو مولوی کی مثنوی یا ملا صدرہ کا فلسفہ نہیں بتا رہا جو آپ اتنا پریشان، اٹس ویری ایزی۔ عام زندگی میں صبح شام یہ کرتے ہیں۔ خوب آپ صبح اٹھتے ہیں، سردیاں آپ کیا ہو رہی ہے ماشاءاللہ، خوب سردی ہے، نیند آ رہی ہے، جوان بزرگ تو ماشاءاللہ نماز عبادت گزار تہجد گزار ہے، میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی جوان رات کو سویا ہے، دیر سے سویا ہے، جو بھی سویا ہے، اب صبح فجر میں اٹھنا ہے، جنگ، نماز واجب ہے، پڑھنی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، ابھی جنگ ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ ہاں، خود اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے۔ کوئی چیز دیکھ رہا ہے جو ناشائستہ ہے، غلط ہے، نقصان دہ آنکھوں کے لیے، نفس کے لیے، مگر اندر سے وجدان کہہ رہا ہے کہ نہ دیکھو، خدا ناراض ہو جائے گا۔ کس سے جنگ کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے جنگ کر ہر روز۔ عزیزان محترم، ہم کیسے خدا کی طرف بڑھیں؟ بہت آسان فارمولا ہے۔ اپنی خواہشات کو کم کرنا شروع کریں، خود بخود جو مانوی خواہشات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خود آپ اپنے آپ سے دیکھیں، میں آپ سے سوال نہیں کر رہا، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میں شب میں، ہفتے میں، ایک ویک میں کتنے دن رات کو گریا کرتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں رات کو رونا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ مناجات ہے؟ آپ نے دعا کمیل پڑھی، مولا متقیان نے جو ہے وہ تعلیم فرمائی، حضرت خضر کی دعا ہے، یہ میں پڑھ لیتا ہوں، پوری پڑھ لیتا ہوں، لیکن میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آتا۔ یا مناجات امیر المومنین ہے، یا ویسے ہے مناجات میں بھی پڑھوں، ویسے خدا کی بات۔ شب جمعہ ہے، مفاتیح الجنان ہے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو یہ گریا میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ میں دیکھتا ہوں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں دنیا میں جس چیز کو دیکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں، جو کھانا ہے کھا لیتا ہوں، جو سننا ہے یعنی گویا میں دنیا کی ہر چیز کو اکوپائی کر رہا ہوں، دنیا میں تار ہو گیا۔ اگر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کم کروں تو مجھے محسوس ہو کہ شب میں رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی لذت کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گریہ کرنے کی لذت کیا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں عطار نشاپوری جو ہے وہ ایک لوہار کا واقعہ لکھتے ہیں، بڑا عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا۔ ایک لڑکی آئی، کنیز تھی، اسے دیکھا، اس سے عاشق ہو گیا، اب ہر چیز کرا لیکن اس سے نہیں مل پایا، تو سنا کسی شہر میں ایک اور کوئی جادوگر رہتا ہے، وہ سارے عمل کر سکتا ہے، تو چلا گیا، اس تک پہنچ گیا، اس سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے کہ مجھے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس نے اپنا جادو سے کچھ کیا تو اس نے نہیں ہوا، وہ کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ کہتا ہاں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں۔ کہا 40 دن تک سب چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، اللہ کا ذکر، کوئی کام اچھا نہیں کرو۔
کہہ رہے ٹھیک ہے 40 دن بعد آنا. گیا 40 دن نماز نہیں پڑھی, اللہ کا ذکر نہیں کیا. وہ انسان دنیا میں اتنا محض ہو جاتا ہے. واپس گیا اس کے پاس, اس نے بولا 40 دن کوئی اچھا عمل نہ ہونے کرے, میں نے کچھ نہیں کیا. اس نے پھر کوئی جادو سے کیا, پھر کچھ نہیں ہوا. کہا تم نے سچ کہا کہ تم نے 40 دن نماز؟ کہا نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے. کہہ رہا نہیں کچھ کام ایسا کیا؟ کہہ رہا ہاں میں ابھی تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا, میں نے اس پتھر کو کنارے پہ کر دیا کہ شاید کوئی کہیں اس سے لگ کے گر نہ جائے. تو جادوگر نے اسے بولا جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ 40 دن تم نے نماز نہیں پڑھی, ذکر نہیں کیا, مگر پھر بھی خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے. خدا اتنا مہربان ہے, خدا تو موقع دیتا ہے کہ کوئی ایک جگہ پر یہ آ جائے, کوئی مشکل سے, کوئی بیماری سے, کوئی پریشانی سے, کسی طریقے سے میرے پاس آئے. خزان محترم اگر ہم خدا کی طرف نہیں آئے, کیوں؟ یہ اندر کی جنگ ہے, یہ سخت ترین دشمن ہے انسان کے اندر کی چیز ہے. اگر میں آج اپنے اندر کے شخص کو کنٹرول نہیں کر پایا تو میں کل امام زمانہ سے رکاب میں ظاہری دشمن سے کیا لڑوں گا؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز جس نے روکا لوگوں کو حضرت مسلم کی مدد کے لیے وہ اپنی خواہشات تھی, تکبر تھا. کوئی کہتا ہم بڑے ہوئے, کسی کو جان کا خطرہ, کسی کو سب کی نفسانی بیماری ہے. ورنہ جو خدا نہ خواستہ نقصان ہوا جنہوں نے کربلا اپنی سروں گردنیں کٹوایا, ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں, انہیں کا راستہ زندہ ہے. تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے عزیزان محترم کہ انسان پہچانے کہ میں کس زمانے میں زندہ ہوں, کس دور میں رہتا ہوں, کون سا زمانہ چل رہا ہے, فتنہ کون سا ہے, مشکلات کون ہے, دشمن کون ہے. یہ بہت ضروری ہے. سادہ لو شیعہ نہیں چاہیے امام کو. یہ سادہ شیعہ تو تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال زندان میں رہے. یہ سادہ لو شیعہ کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا امام 1185 سال ہو گئے. مجھے آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ میرا گھر چل رہا ہے, آپ کا کاروبار چل رہا ہے, بس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, بس شب جمعہ مسجد میں آئیں گے, جمعہ پڑھیں گے, خوشی ہوگی, غم ہوگا, ختم. امام سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, امام آئینہ ہے. ہمیں تو مشکل ہوگی ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا, سٹاک کدھر گر گئی, بزنس کیسا خراب ہو گیا, ہمیں تو یہ مشکل ہے. ہمیں یہ مشکل کہاں ہے عزیزان محترم؟ آئینہ پہ دم مقتول بے کربلا کہاں ہے وہ؟ اگر یہ کہاں نہیں نکل رہا تو پھر ساری زندگی امام حسین پہ گریہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیسا گریہ ہے یہ؟ امام انہیں دیکھتے ہوں گے رو رہے ہیں. کس پہ رو رہے ہیں؟ کہ امام حسین کو جو ہے وہ پیاسا شہید کر دیا, امام حسین کو تنہا رہ کر شہید کر دیا. کیوں رو رہے ہیں؟ مگر انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اب وقت کے امام کو تنہا نہ رہنے دے, وہ تنہائی میں رہ رہا ہے. گو کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں اور رہتے بھی ہیں, علماء بعض لوگ ہیں امام کے ساتھ, رجال الغیب ہیں امام کے ساتھ, مگر امام کا اصل ہدف تو دنیا کی حکومت ہے. کیا میرا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہم امام کی حکومت میں کوئی جاب کریں یا کوئی بزنس کریں؟ نہیں ٹینشن ہو جائے گی مولانا, ابھی امام آئیں گے, ابھی تو نیا پریزیڈنٹ نے اتنی سختیاں کر دی ہیں تو امام پتہ نہیں کیا کریں گے آ کے. امام تو قرآن کی حکومت لے کر آئیں گے, امام تو امام علی کی حکومت لے کر آئیں گے. خود امام علی کی حکومت عدل کی حکومت ہے, قرآن کی حکومت ہے. تو میں آپ تیار ہیں؟ اگر تیار نہیں ہے, عزیزان محترم تیار ہو جائے. کیا مشکل ہے اس میں تیار ہونے میں؟ کسی نے روکا نہیں ہے ہمیں, ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. اگر آج ہم اپنے آپ کو خود نہیں آمادہ کریں گے, مجھے آپ بتائیں, میں جتنی دیر بھی بات کر لوں, جتنا بھی کہہ دوں, جب تک آپ خود نہیں سجدہ میں سر رکھ کر گریہ کریں گے, کوئی آپ کو رلا سکتا ہے؟ کوئی آپ کے دل کو خود عشق میں مبتلا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مجنون جو لیلا لیلا کرتا رہتا تھا, وہ ساحل سمندر پر ریت پہ لیلا لکھتا,
پانی آتا پھر اس کو صاف کر دیتا، پھر لکھتا، پھر پانی آتا پھر صاف کر. کسی نے بولا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کھیل ہے؟ کہا کھیل نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں یہ پانی کی لہریں اس کو مٹا دیں گی، مگر میں اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہوں. میں تو اپنے عشق کا اظہار کروں خدا کی بارگاہ میں، میں تو تڑپوں اس کی بارگاہ میں. عزیزان محترم، اور زندگی گزر گئی میری، میں معرفت خدا نہیں پہچان پایا. جب ہم خدا کی معرفت نہیں کریں گے تو اس کی امام کی معرفت کیسے ہوگی ہمیں؟ جب ہم خدائی کو نہیں پہچان پائیں گے تو اس کے نمائندے کو کیسے پہچانیں گے؟ آسان تھوڑی ہے کسی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دینا. حضرت مسلم کس تنہائی کے اندر تھے. کبھی انشاءاللہ خدا ہم سب کو اربعین میں امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے. خوب اربعین جو ہے وہ ایک سائمبولک جو ہے وہ ریزسٹنس ہے. زیارت صرف زیارت نہیں ہے، اس آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، زیارت اربعین ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن ابھی جو سچویشن ہے وہ امام حسین سے اپنے آپ کو یہ کہنے جانا ہے. اصل میں زیارت میں اصل میں ہم جاتے ہیں جی بس مولا بلائیں گے تو چلے جائیں گے. خوب مولا بلائیں گے چلنا، آپ خود آمادہ کتنا ہے، ریڈی کتنا ہے؟ آپ کو جو واک کرائی جا رہی ہے، آپ کو جو رستے میں آپ کو جو جگہ ملتی ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں، جو ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ یہ آپ کو کیا مقصد ہے امام حسین کا جو کروڑوں کو بلا رہے ہیں؟ یہ ریڈی کروا رہے ہیں کہ دیکھو میری خاطر آؤ، مجھ سے بیعت کرو، تاکہ جب میرا فرزند آئے گا تو اسی طرح نکلنا پڑے گا، بغیر ساز و سامان کے نکلنا پڑے گا. تیار ہو. ہاں یہ تیاری ہے. جب ہم جائیں بھی امام حسین کے پاس تو ہم یہی کہیں کہ مولا میں حاضری دینے آیا ہوں، جیسے کوئی ڈیوٹی آفیسر اپنی اٹینڈنس لگانے آتا ہے، نہ کہ میں جاؤں بس زیارت پڑھوں، تبرکات لاؤں اور واپس آ جاؤں اور بس بولوں جی میں تو بس زیارت پہ گیا تھا. خوب یہ کیسی زیارت ہے؟ وہ زیارت جو میرے وجود میں تبدیلی پیدا نہ کر پائے، کیسی زیارت ہے؟ یعنی امام کو انسان دیکھے، زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں، امام کو انسان دیکھے اور تبدیل نہ ہو تو گویا میں مشکلات میں. عزیزان محترم، یہ دشمن کو پہچانے، باہر کے اندر کے. وقت نہیں ہے کہ میں باقی جو آواز کو جو ہے وہ کھولتا آپ کے لیے، لیکن ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے دور کرے وہ دشمن ہے، چاہے وہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. جب تک ہمارے فائدے کامن ہیں، مشترک ہیں، ایک ہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا. جب ایک شخص دوسرے شخص سے کچھ برتری کرنا شروع کر دیتا ہے تب دشمنی پیدا ہوتی ہے. خود آپس کی اختلافات کو دور کریں اور ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسی کمیونٹی کریٹ کریں کہ وقت کے امام کی جب نظر پڑے اس کمیونٹی پر تو امام کہیں کہ یہ وہ کمیونٹی ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے. اور یہ تو میں کر سکتا ہوں، اپنے گھر سے تو شروع کر سکتا ہوں، اپنے گھر سے شروع کروں، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، ان سے گفتگو، ان سے باتیں امام کی کیا کروں. کھانے کی میز پر بچوں سے ذکر کروں کہ کھانے سے پہلے ہم اپنے امام کو یاد کریں کہ آج ہمارے امام نے کیا کھایا ہوگا. خوب کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے امام نے کیا کھایا ہوگا. اور ذہن میں ہوتا ہوں پھر یہ محبتیں کیسی ہے؟ محبت ایسی نہیں ہوتی. محبت کیسی؟ راوی بیان کرتا ہے ایک شخص مدینہ میں آتا مسجد میں اور رسول خدا کی خدمت میں آئے. رسول خدا نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں. دیکھنے آیا؟ بس دیکھنے آیا. اکثر وہ آتا تھا رسول خدا کو دیکھ کر چلا جاتا تھا. رسول خدا جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو رسول خدا دیکھتے تھے وہ دروازے پر آیا ہے اور جانتے تھے کہ یہ کیوں آیا ہے، کیونکہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے تاکہ وہ دیکھ لے مجھے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مجھے دیکھنے آیا ہے. خوب یہ عشق ہے. اس طرح ایک شخص
5वें امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں امام باقر خدمت میں آیا اور آ کر اپنا دین امام کو پیش کیا کہ مولا میرا یہ عقیدہ ہے، یہ میرا یہ. امام نے کہا اچھا ہے. کہا کیا چاہیے؟ کہا مولا کچھ نہیں چاہیے، بس یہی بتانے آیا تھا. کہا بس؟ ہاں. کہا بہترین ہے. جب جانے لگا تو چلنا شروع کیا تو امام نے اپنے اطراف میں لوگوں کا کہا اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے جو اہل بیت کی بارگاہ میں آئے اور صرف اس لیے آئے کہ میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ چاہیے نہیں. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، میں اپنے دل پہ ہاتھ. میں کب اہل بیت کی بارگاہ میں ایسے گیا کہ میں نے صرف یہ کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس یہی چاہیے کہ آپ مجھے قبول کر لیں. کتنے لوگ تھے عزیزان محترم، کتنے اصحاب تھے، کتنے علماء تھے. سید ابو الحسن اصفہانی کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، واقعہ آپ کے ذہن سنا ہوا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے. کس طرح ایک گاؤں سے اصفہان کے مدرسے میں طالب علم کچھ نہ ہوتے ہوئے والد آ گئے، واپس لے کے جانے لگے. یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا ہے، نہ کھانے کو ہے نہ گرم کرنے کو کوئی ہے، باپ کا حکم ہے. باہر نکلے مدرسے کے صحن میں جا کر امام سے متصل ہوئے کہ یا امام زمانہ آپ جانتے ہیں میں صرف آپ کی نوکری کے لیے آیا تھا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر میں باپ کے حکم کو کیسے منع کروں. یہ کہہ کر کمرے میں گئے تو خدام آیا، کہا سید کوئی دروازے پر آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے. سخت سردی ہے، برف پڑی ہوئی ہے. باہر جا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، وقت کا امام خود کھڑا ہوا ہے. کہا یہ لو کچھ سامان اور تمہاری جہاں کتابیں اس کے پیچھے شمع ہے اس کو جلاؤ، روشنی بھی ہوگی، گرم بھی ہوگا. اور ہاں اپنے والد سے کہہ دینا ہمارا صاحب زندہ ہے. یہی ابو الحسن اصفہانی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب لوگ امام سے ملنا چاہتے ہیں تو امام کی جگہ پر سید ابو الحسن اصفہانی سے ملتے ہیں اور سوالات کا جواب حاصل کرتے ہیں. خوب یہ سفر تو لانی ہے، یہ سفر یہ ایک دو دن میں طے نہیں ہو سکتا. خوب جو تھوڑی زحمت چاہیے، تھوڑی سی محنت چاہیے، تھوڑا اپنی زندگی کے روٹین میں اپنے کاموں میں امام کو لائیں، شامل کریں امام کو. کوئی ایک تصویر، کوئی ایک فریم، کوئی موبائل پہ آپ کے بیک گراؤنڈ کی پکچر، کوئی چیز امام کی ہو جو یاد دلائے کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. میں نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے. میں کتنا اپنی زندگی میں مصروف ہوں، مجھے ایک ہی جگہ پر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے آج جو عمل کیا اپنے امام کو راضی کیا کہ نہیں کیا. اگر آج میں نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو میں نے اپنے امام کو تکلیف پہنچائی ہے، عزیزان محترم واقعاً درد ہے. نہیں پتا میں زندہ رہوں نہیں رہوں، اگر میں اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتا تو میں انہیں تکلیف تو نہیں دوں کم از کم. خوب کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی عمل میرا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے امام کو ناراضی کروں. خوب انشاءاللہ آپ یقیناً ایسا نہیں کرتے ہوں گے اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. عزیزان محترم وہ یوسف زہرا ہے، وہ ایک یوسف جسے مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا. اس یوسف کو ہم کتنی بار بیچیں گے اپنی خواہشات سے؟ کہیں یہ تو نہ ہو کہ ہر روز ہم بازار میں اس یوسف زہرا کو بیچ رہے ہوں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خاطر. لذت کتنی دیر کی ہے، دنیا کی لذت بہت تھوڑی دیر ہے، لیکن یہ لذت انسان کو اس کے امام سے دور کر دیتی ہے. جس طرح کوفہ والوں کو امام کے نائب سے دور کر دیا. آج ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو گئی ہیں، آج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں محل بن گیا ہے، سب ہمارے ذہن کے اندر ہے. اگر آج ہم اپنے ذہن کی اس دیوار کو گرا دیں جو ہم نے خود بنائی ہے تو ہم اپنے امام کو دیکھ سکتے ہیں. متا ترانا و نراقا، آپ ہمیں کب دیکھیں گے؟ ہم آپ کو کب دیکھیں گے مولا؟
اب یہ عشق پیدا کریں انشاءاللہ. عید غدیر کا تحفہ اپنے امام سے یہی مانگیں کہ ہم امام کا ظہور ہو اور حالات آپ کے سامنے, دنیا کے آپ کے سامنے, چھپی ہوئی کوئی بات ہے نہیں ہے. جتنی تیزی سے سچویشن دنیا کی تبدیل ہو رہی ہے, ہم ظہور کے قریب جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہمیں آواز نہ آئے. ظہور تو حق ہے, ہونا ہے, یہ نہ ہو کہ میں رہ جاؤں. تو بہرحال کوفہ کے اس شہید کی طرف چلیں کہ جو کربلا کے راستے کا پہلا شہید ہے. حضرت مسلم جب گئے اور آخری دن حضرت مسلم, کئی ہزار کا مجمع ہے, حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے ظہر کی, اور اسی دن مغرب میں حضرت مسلم تنہا رہ جاتا ہے. تنہائی میں حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں. خوب ایک گھر کے دروازے کے پاس خاتون باہر کہا کہ پتہ نہیں ہے تمہیں حالات, تم گھر کیوں نہیں جاتے. جانے حضرت مسلم نے کیا کہا ہو کہ جس کا گھر نہ ہو, جو غریب الوطن ہو, وہ کہاں جائے گا. خوب گویا جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اہل بیت کی ماننے والی ہے, حضرت مسلم کو جگہ دیتی ہے. خوب حضرت مسلم رات گزارتے ہیں, عبادت میں گزار رہے ہیں رات کو, اور اس شخص خاتون کے بیٹے کو یا داماد کو پتہ چلتا ہے, وہ مخبری کرتا ہے, گھر کو گھیر لیتے ہیں. جب گھر کو آگ لگانا تو حضرت مسلم گوارا نہیں سمجھتے کہ جس نے مجھے مہمان کیا اس کا گھر جل جائے یا خود جل جائے. اپنے آپ کو لے آتے ہیں اور حضرت مسلم کو گھیر کر, کیونکہ لڑ نہیں سکتے بنی ہاشم کے جوان سے, گھیر کر حضرت مسلم کو لہو لوہان کر کر ملعون کے دربار میں لے جاتے ہیں. کچھ وصیتیں حضرت مسلم کرتے ہیں. جب حضرت مسلم کو دارالامارہ میں چڑھاتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, حضرت مسلم گریہ کر رہے ہیں. شخص کہتا ہے کہ گریہ کیوں کر رہے ہو, مرد ہو, ایسا کام ہی کیوں کیا تھا کہ تمہیں رونا پڑے. حضرت مسلم فرماتے ہیں میں اپنے لیے نہیں گریہ کر رہا ہوں, میں تو گریہ کر رہا ہوں حسین اور اس کی اولاد کے لیے کہ جنہیں انہوں نے نامے لکھ لکھ کر بلایا ہے, اور کوفہ وفا ندارت, کوفہ میں وفا نہیں ہے. مجھے تو ان کے لیے گریہ ہے. ہاں عزاداران محترم, حضرت مسلم کو دارالامارہ میں چڑھایا جاتا ہے, پانی طلب کرتے ہیں, پانی کا کوزہ آتا ہے, خون کے قطرے گرتے ہیں, پانی نجس ہو جاتا ہے, دوبارہ پانی آتا ہے, پھر نجس ہو جاتا ہے, تیسری بار بھی پانی آیا, پھر نجس ہو گیا. حضرت مسلم نے کہا چھوڑ دیا. ارے کیسے ہو سکتا تھا کہ جس کا ارباب پیاسا مارا جائے گا, جس کا سید و سردار پیاسا مارا جائے, اس کا یہ نمائندہ جو ہے وہ پانی پیے. گردن کو سرتن سے جدا ہو گئی. حضرت مسلم کی لاش جو ہے وہ رسیوں سے باندھ کر کوفہ کے ان گلیوں میں پھرایا گیا. ارے گویا حضرت مسلم اپنے خون سے, اپنے بدن سے کوفہ کی گلیوں کو آمادہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے کوفہ تیار ہو جا. ارے میرے مولا کا بدن آنے والا ہے. ارے وہ سر نیزوں پہ آنے والے ہیں. ارے وہ اہل حرم آنے والے ہیں کہ جن کے سروں پر چادریں نہ ہوں گی, جن کے بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. ارے جو بچے پیاسے ہوں گے. آزاداران محترم, ارے کوفہ نے یہی کیا. ارے جب محرم کا عاشورہ کا واقعہ ہوا اور جب ان تنگ گلیوں کے اندر ارے یہ کاروان آیا, استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں ایک مقام آیا کہ جب دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے انہی کوفہ کی گلیوں کے اندر ایک سر نیزے پر ہے, اس کو دیکھ رہی ہے اور اس طرح بات کر رہی ہے گویا بچی کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں, جو سر نیزے پر ہے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں. بی بی زینب, کہیں یہ نہ ہوتا کہ بچی کی جان نکل جائے. بی بی نے خطبے کا آغاز کیا
کوفہ والوں کو کہا تمہارا گریہ اب کسی کام کا نہیں. محترم ابن زیاد لعین کے دربار میں جب بی بی گئی ہے تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ کر دیا, خدا نے یہ کر دیا, تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ اور ایک جملہ میری سید آقا ما رأیت الا جمیلا, میں نے جمال کے سوا, خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. اور میں کہوں گا یا سیدہ, اے میری بی بی ام المصائب, آپ نے کربلا میں کیا خوبصورتی دیکھی؟ ارے ایک بندہ ہے جس کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے, کوئی ہاتھ سے مارتا ہے, کوئی ٹانگوں سے مارتا ہے, کوئی لکڑی سے مارتا ہے, اور جس کا جو بس چلا, لیکن اس شخص نے ایک شکوہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کیا. اور اس سے بڑا حسن اور کربلا میں کیا تھا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں, ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما, جو مقروض ہیں پروردگار غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو بے گناہ اسیر ہیں اسیران کوفہ اور شام کے صدقے انہیں رہائی عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان مشکلات میں ہیں, پریشانیوں میں, پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ان کی مشکلات کو حل فرما. جو اپنی کامیابی کی جنگیں لڑیں انہیں کامیاب فرما. دشمنوں کو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما, اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا. مسلمان جہاں بھی ہیں شیعان حیدر کرار, جہاں بھی ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری اس کمیونٹی میں آپس میں محبت اتفاق پیدا کر. جو مشکلات ہیں چاہے وہ روانی ہوں, چاہے وہ اجتماعی ہوں, چاہے وہ گھریلو ہوں, ان سب مشکلات کو اس عید غدیر ایام کے صدقے میں اسے جلد سے جلد حل فرما. پروردگار جو جوان بچے بچیاں بیٹھے ان کے لیے جلد سے جلد رشتوں کے لیے جو ہے وہ کف مہیا فرما. پروردگار ہمیں اتباعت عالیہ, حج, عمرہ اور باقی معصومین کی زیارت کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں جیسے تو چاہتا اس طرح ہمیں بلانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری ان چھوٹی سی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. پروردگار علماء کرام, مراجع کرام, ان سب کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہو, چاہے وہ آرگنائزیشن ہو, چاہے وہ جماعت ہو, چاہے وہ شخص ہو, جو بھی ہو, پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات پر محمد و آل محمد.